حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در انتظار حمد مانی محمد چشم بر راہ سنانی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدافرین مصطفیٰ بس محمد از تو خواہم خدا را خدایا از تو خود مصطفیٰ را اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرت شاہ صاحب
سید محمد بنوری مجھ سے پہلے مخاطب تھے. آج 17 دسمبر 1993 ہم یہاں جامع مسجد الکوثر کے ماری کراچی سندھ پاکستان میں اس مسجد کی افتتاحی نشست میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. محدث عصر زین العلماء حضرت شیخ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند و جانشین اور جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے مدیر نائب مدیر سید محمد بنوری مجھ سے پہلے آپ سے مخاطب تھے اور اسلامی معاشرے میں مسجد کی اہمیت اور اس کے کردار پر بڑی دلنشین گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہتا تھا کہ وہ مزید اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں، لیکن میرے آتے ہی جو ذاتی طور پر مجھے نقصان ہوا وہ یہ کہ میں ان کے فیوز اور ان کے ان خیالات سے محروم ہو گیا اور میرے آتے ہی انہوں نے میرا نام لے لیا. آج کی اس مختصر سی ملاقات میں ہمارے پیش نظر کتاب اللہ کا وہ حصہ ہے جس کی تلاوت و سماعت کی سعادت ہم نے ابھی ابھی حاصل کی. اس میں اللہ نے محمدی دارالعلوم کے استاد اور اس کے حلقہ رشد و ہدایت کا تعارف کرایا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے شاگردوں کا اللہ نے تعارف کرایا ہے. آنے والی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز آپ سمجھیں گے اور آپ پر یہ قرآن کریم کی حقیقت واضح ہوگی کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے دلائل نبوت قرار دیا ہے، شواہد رسالت قرار دیا ہے. قرآن کریم میں حق تعالی نے ایک جگہ سورہ بقرہ میں فطرت کی کچھ اداؤں کو اپنے تعارف کے طور پہ پیش کیا. اختلاف لیل و نہار کو، سمندروں میں چلنے والے سفینوں کو، کشتیوں کو، جہازوں کو، پانی میں اگر آپ ایک ماشے کے برابر بھی لوہا ڈال دیں تو وہ ڈوب جاتا ہے. کشش ثقل اسے کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. لیکن یہ جو ہزاروں ٹنوں پر مشتمل فولاد اس لطیف پانی کی سطح پر تیر رہا ہے، حق تعالی نے اس کو تعارف کے طور پہ پیش کیا کہ یہ کس کے فضل و کرم سے ہو رہا ہے. تم نے تو ایک ڈھانچہ بنا کر جو ہم نے تمہیں عقل عطا فرمائی اور شعور عطا فرمایا وہ ڈھانچہ تم نے پانی میں اتار تو دیا، لیکن پانی لطیف ہے. جو تم نے آہن و فولاد کا ڈھانچہ بنایا وہ ثقیل اور کثیف ہے، تو تمہارے ثقیل اور کثیف کو
پانی جیسی لطیف چیز میں کون تیرنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے تعارف کے طور پہ پیش فرمایا۔ آسمان سے برستے ہوئے پانی کو، مردہ زمینوں سے زندگی کے آثار کو، اور روئے زمین پر چلنے پھرنے والے مختلف جانوروں کو، ہواؤں کی گردش کو اور بادلوں کی روانی کو اللہ نے اپنے وجود کی دلیلیں قرار دیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، تخلیق کے کیا معنی؟ پیدائش، صنعت۔ رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد راتوں کا آنا، پانی کی سطح پر دریاؤں سمندروں میں جہازوں اور سفینوں اور کشتیوں کا تیرنا، پیاسی اور مردہ زمینوں پر بوند بوند پانی ٹپکا کر انہیں زندگی کا پیغام دینا، مختلف ذوق، مختلف جسامت اور مختلف انداز میں جانوروں کا بنانا، چینٹی جیسی کمزور مخلوق سے لے کر ہاتھیوں جیسی جسیم مخلوق کو چلانا، ہواؤں کو تمہاری ضرورت کے مطابق رواں دوا رکھنا اور بادلوں کے قافلے چلانا، کیا یہ سب میری دلیلیں نہیں؟ کیا اس آئینے میں تمہیں میرا حسن و جمال نظر نہیں آتا؟ ان فی خلق السماوات والارض، یہ انسان نہیں صحیح بولتا، ہرگز صحیح نہیں بولتا جب یہ کہتا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، منطق سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، اصول سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، ادب سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، لیکن اللہ کی پہچان
اور اس کی عرفان کے لیے لائبریریوں اور کتب خانوں کی ضرورت نہیں، وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود کی دلیل بنتا ہے۔ قرآن نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، یوں نہیں، اگر تم یوں کر کے دیکھو تو بھی میں سمجھ میں آ جاؤں گا، نظر اٹھا کے دیکھو تو کائنات کے صحیفے پر قدم قدم پر میرے نقوش بکھرے ہوئے ہیں، اور نظر جھکا کے دیکھو تو بھی میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، وہ دل کی دھڑکنوں میں بسا ہوا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے اس وجود میں بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کریم نے ایک جگہ دعوت فکر دیتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ وہی ہے، یہ اس کی تفسیر ہے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين۔ اگر تم نے کتابیں نہیں پڑھی، اگر تمہیں کوئی استاد نہیں ملا، اگر تم نے کسی لائبریری میں وقت نہیں لگایا، تو دودھ کا گلاس پینے سے پہلے دودھ کا گلاس بھی تیرا استاد ہے، دودھ کا گلاس بھی بہت بڑی کتاب ہے۔ دودھ کا گلاس پینے سے پہلے ایک لمحہ سوچنا کہ یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ جانور کی رنگت سیاہ، اس کے چارے کا رنگ سبز، اس کے رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ سرخ، اس کے معدے میں فضلہ بدبودار۔ رب العالمین نے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ہم نے ان ساری منفی چیزوں میں سے تیرے لیے لطیف اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں جاری کی۔ ہم تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، چارے کی سبزی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، بو محسوس ہوئی تو میرے انعام کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ ابھی سید محمد بنوری نے میری درخواست پر ایک چیز کھا لی، لیکن ہاتھوں میں شاید اس کی کچھ بو محسوس ہوتی ہوگی، تو ہمارے عزیز حافظ سلیم سے کہا کوئی عطر ہے یا خوشبو ہے تو لے آؤ تاکہ میں وہ بو مٹا دوں۔ اچھا ذوق ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو پسند فرماتے تھے۔ رب العالمین نے فرمایا ہم نے خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، ہم نے چارے کی سبزی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، ہم نے جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا،
ہم نے فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیا. میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں جاری کر دیں. تو رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض. ایک متکبر حکمران اقتدار کے اور دولت کے نشہ میں اپنے ہاں بیٹھے ہوئے ایک درویش سے کہنے لگا یہ مکھی کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اگر نہ کرتا تو کون سی کمی آ جاتی کائنات میں؟ وہ مکھی اصل میں بار بار اس کی ناک پہ آ کے بیٹھتی تھی. وہ بڑی تلخی اور تلخی سے اس کو اڑاتا تھا. وہ گھوم گھام کے پھر آ کے بیٹھتی تھی. کوئی مجاہد قسم کی مکھی تھی, بڑی انقلابی اور عوامی قسم کی. اس نے بھی طے کر رکھا تھا کہ میں اس کا دماغ درست کروں. تو یہ اڑاتا, وہ ادھر ادھر سے گھوم گھام کے پھر آ کے بیٹھ جاتی. پھنا کے تنگ آ کے درویش سے کہنے لگا اگر یہ مکھی اللہ پیدا نہ کرتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ اس درویش نے کہا اگر اجازت ہو جان کی امان پاؤں تو صحیح جواب دوں. کہنے لگا ہاں صحیح جواب دیجیے, اجازت ہے. اللہ والے نے فرمایا اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کون سی کمی آ جاتی؟ کہنے لگا بادشاہ میں تو بادشاہ ہوں, میں تو کائنات کی ضرورت ہوں, میں تو نظام چلا رہا ہوں. میں اگر پیدا نہ ہوتا تو کمی آتی. یہ مکھی اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ تجھے یاد دلاتی ہے کہ تجھ سے بڑا بھی کوئی ہے. یہ تیرے تکبر اور غرور کا علاج کرتی ہے کہ میں اتنی حقیر سی چیز ہوں, اتنی کمزور سی چیز ہوں. تو میرے مقابلے میں بے بس اور ضعیف ہے. تو مجھے نہیں مٹا سکتا تو پھر تیری کیا حیثیت ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہے تیرے اوپر اللہ کا انعام ہے, تو تکبر نہ کیا کر, اس کا شکر ادا کیا کر. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ پر ہم کھڑے تھے, دوست مجھے لے گئے. اس کو وہاں کارڈ ونڈوز کہتے ہیں, خدائی کھڑکیاں. وہ ایک پہاڑ ہے تقریباً 7,000 فٹ اس کی ہائٹ ہے, بلندی ہے. چلا رہا ہے میلوں سے سلسلہ, سینکڑوں میلوں سے وہ پہاڑ کا سلسلہ چلا رہا ہے. ایک جگہ آ کے وہ پہاڑ ایسے ختم ہوتا ہے جیسے کسی نے چھرا مار کے ادھر کی جگہ پھیلا دی ہو, ادھر پہاڑ کھڑا ہوا ہے, سیدھا یوں کٹا ہوا ہے یوں, اور تھوڑی سی جگہ پر نہیں, ادھر بھی تاحد نظر, ادھر بھی تاحد نظر. تو بارش کا پانی اب پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی, بارش کا پانی جو بہتا ہے تو اس سے وہ بن گئی ہے, بڑے بڑے ہال بن گئے. وہ ایسے ہیں کہ وہ گورے امریکہ سے آتے ہیں, جاپان سے آتے ہیں, فرانس سے آتے ہیں, روس سے آتے ہیں, صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی نے ابھی تو اتنی بھی ترقی نہیں کی ہے کہ ہم اس قسم کی کھڑکیاں بنا سکیں. یہ اسی کی صنعت ہے اور اسی کی کرشمہ سازی ہے. تو کائنات کی ہر چیز میں عبرت ہے دوستو. ویری امپورٹنٹ میسج اور لیسن ہے انسانیت کے لیے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا.
کہنے لگا امیر المومنین کچھ روپے پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو طبیعت میں غرور پیدا ہو گیا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں ذہنی طور پر متوازن رہوں، میرے اندر جو عاجزی ہے، تواضع ہے، وہ باقی رہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمانے لگے، ہر روز نہیں تو 3 دن بعد نہیں تو ہفتہ بعد قبرستان چلے جایا کرو، وہاں جا کے دیکھا کرو کیسے کیسے دولت مندوں اور کتنے بڑے بڑے حسینوں کی مٹی پلید ہو رہی ہے، زمین کتنے بڑے بڑے آسمانوں کو کھا گئی، تو تو کون ہے؟ فرمایا غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتا نہیں، رب العالمین فطرت کی ان اداؤں کو اپنے وجود کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ تمہیں راتیں بتائیں گی کہ میں ہوں، تمہیں دن بتائیں گے کہ میں ہوں، راتوں کا اندھیرا بتائے گا، دن کا صبح کا سویرا بتائے گا، سمندروں کا تلاطم بتائے گا، ندیوں کا بہاؤ بتائے گا، شاخوں کا جھکاؤ بتائے گا، طوفان کا جوش بتائے گا، سرسر کی شوخیاں بتائیں گی، صبا کی لطافتیں بتائیں گی، پھولوں کی مہک بتائے گی، انادل کی چہک بتائے گی، سورج کی تنازت بتائے گی، چاند کی لمحانیت بتائے گی، ستاروں کی تابندگی بتائے گی، کائنات کا ایک ایک ذرہ بتائے گا کہ اللہ موجود ہے۔ یہ سب میرے وجود کے دلائل ہیں۔ جس طرح کائنات کی اور فطرت کی اداؤں کو اللہ نے اپنے وجود کے دلیل کے طور پہ پیش کیا، اسی طرح صحابہ کی وفاؤں کو اللہ نے محمد عربی کی صداقت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد رسول اللہ یہ دعویٰ ہے، جس طرح کے الہکم الہ واحد یہ دعویٰ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ آہستہ بولنا، کوئی سن نہ لے۔ پاکستان والوں، مظلوموں، تمہیں حکمران جو ایسے ملتے ہیں امریکہ کے پالتو، امریکی دسترخوان کے پلے ہوئے جانور، اپنے ڈھانچے پہ پینٹ پتلون چپکا کر درباروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں،
اس میلے میں جا کر شرکت کرتے ہیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ یہ بھی ہے، وہ ہے تو یہ بھی ہے، اس لیے اب تمہاری آواز گلے میں روندھی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے معبود کتنے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایک۔ بیچارے اقبال نے کہا نا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ گلا تو گھونٹ دیا کرسی والے نے تیرا۔ تمہارے معبود کتنے ہیں؟ چلو خدا کا شکر ہے، ایک ہی کہیے پھر، تمہارے معبود کتنے ہیں؟ یہ ہے بات، اور یہ ویسے بھی میری جگہ ہے۔ میرے عزیز کو اللہ سلامت رکھے۔ ابھی ہمارے بھائی نور البصر صاحب فرما رہے تھے، مسجد کی تفصیلات مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے محنت کی، اللہ کا کرم تو بنیاد ہے، وہ کرم نہ کرے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ہم نے محنت کی، اس کے کرم سے یہ بات بن گئی، اللہ نے ان کو بھی ہمارا ہم سفر بنا دیا۔ حافظ محمد سلیم صاحب نعمانی کو یہ گئے تو صحیح وہاں اپنے چھچ میں، اب میں وہاں ان کے گھر پہ گیا، یہ خط و کتابت بھی، ٹیلی فون سے بھی، جہاں کہیں ملاقات ہوتی ہے مجھ سے پوچھتے تھے۔ اکاڑا والے اصرار کر رہے ہیں، اٹک والے اصرار کر رہے ہیں، کمل پور والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تم یہاں آ کر ہمارے مرکز کو سنبھالو۔ تو آپ کا مشورہ کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یقین فرمائیے شرح صدر نہیں ہوتا تھا میں اس سلسلے میں، جب بھی استخارہ کرتا تو طبیعت میں کوئی پہلو واضح نہیں ہوتا تھا، یہ انتظار میں رہے کہ آپ کا جواب آئے تو میں کسی جگہ پہ مستقل ہو جاؤں، لیکن میرے دل میں کوئی پہلو واضح نہیں ہوتا تھا، چونکہ اللہ کے علم میں یہ پروگرام تھا کہ کہیں اور نہیں بھیجوں گا، اس سے یہی کام لوں گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کی آواز صحت مند ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیشہ اس کی فضاؤں سے یہی آوازیں بلند کرتا رہے، اور یہ آوازیں اتنی دور تک پہنچے کہ پرانے بیماروں کو اللہ شفا عطا کرتے ہیں۔ معبود کتنے ہیں؟ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا معبود اکیلا ہی، الہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود مگر وہی رحمان و رحیم۔ یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے۔ حتی انہوں نے تمہاری جبین کو متوجہ کیا کہ میرے در کے سوا تمہارے لیے در کوئی نہیں، میرے در کے سوا تمہاری جبین کے لیے در کوئی نہیں، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے۔ یار لوگوں نے مارکیٹیں سجا رکھی ہے اور لکھا ہوا ہے کچھ لے کے آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، جب خالی ہاتھ آئے ہو تو خالی ہاتھ جاؤ، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں لکھا ہوا ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ تمہارا معبود کون ہے؟ ہی پہ زور دینا ہے، ذرا ضرب لگانی ہے، جیسے ہوتی ہے نا قوانین کی ضرب، دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار بیٹھا ہو، چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود کون؟ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟
تمہاری مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے ہر جگہ موجود کون ہے؟ تمہارے دل کی دھڑکن جاننے والا علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا و مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہی یا اللہ بھی۔ عجم کا بیمار ملاوٹ کرتا ہے، عجم کا بیمار ملاوٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ بھی، اور اس کے پیارے بھی، اللہ بھی اور حضرت صاحب بھی۔ اللہ کا سجدہ تعظیم والا اور بزرگوں کا سجدہ، اللہ کا سجدہ عبادت والا اور بزرگوں کا سجدہ تعظیم والا۔ اور میں کہا کرتا ہوں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، باقی کسی کی تعظیم میں سجدے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر تعظیم کے حوالے سے سجدے کی گنجائش ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن سے بڑا اللہ کے رسول کا عاشق کوئی نہیں، جن سے بڑا رحمت عالم کا وفادار کوئی نہیں، جن سے بڑا رحمت عالم کا شناسا کوئی نہیں، جن سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتمد عقیدت مند کوئی نہیں، وہ اپنے قائد اور اپنے آقا کے آگے تعظیماً جھکتے۔ لیکن صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی سیرت میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے آگے سر جھکایا ہو۔ رسول کے پروگرام پر سر کٹایا تو ہے، لیکن رسول کے قدموں میں سر جھکایا نہیں۔ یہ جملہ یاد کر لو، رحمت عالم کے مشن پر سر کٹایا تو ہے، لیکن رسول اللہ کے قدموں میں سر جھکایا نہیں۔ تو پیر صاحب کیوں پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہیں؟ اقبال کی چیخ نکل گئی، کہتے ہیں اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے، اللہ کے کچھ بندے معبود ہی بن بیٹھے۔ حالانکہ ان معبودوں کی بلاغت دیکھیے، کر کیا سکتے ہیں۔ ایک بیچارہ قسمت کا مارا ہوا مرید پیر صاحب کے پاس مشکل کشائی کے لیے گیا کہ حضرت ذرا طبیعت خراب ہے، اس میں مبتلا ہوں، مصیبت میں مبتلا ہوں، تو کچھ مدد فرمائیے۔ حضرت جو اٹھے تو 2 گھنٹے گم رہے۔ اللہ کے پیاروں کا سجدہ وہاں بھی نہیں جھکنے دیتا تو دفن ہونے کے بعد کیسے جھکنے دے گا؟ نماز جنازہ میں قیام ضروری، تکبیر ضروری، قبلہ رخ ہونا ضروری، جگہ کا پاک ہونا ضروری، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری، حمد ضروری، ثنا ضروری، سجدہ ضروری۔ یا یہاں ہوتا ہے، ویسے خطرہ ہے مجھے ان مولویوں سے، یہ کہیں گنجائش نکال نہ لائیں۔ گنجائش ان کے ہاں کون سی کمی ہے گنجائشوں کی؟ جب دلیل نہ ملی تو خواب دیکھ لیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، بس ٹھیک ہے۔ خواب جو دیکھا ہے تو وہ دین تو تیرے خواب کا نام ہے۔ یہ قرآن و سنت کون ہوتے ہیں؟ یہ قرآن و حدیث کوئی معیار ہے؟ اصل دین تو مولوی صاحب کے خواب کا ہے۔ بلی کو چھیچڑے نظر آتے ہیں، مولوی صاحب کو حلوہ نظر آتا ہے، ایک ہی قبیلے کی شے ہے۔ سجدہ کس کا؟ کراچی کے روشن ضمیروں، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، الہکم الہ واحد، یہ دعویٰ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم،
وہی ہے معبود جو رحمان اور رحیم ہے. اگر میرے سوا کوئی اور معبود ہے تو کوئی راتوں جیسی رات بنا کے دکھائے, کوئی دنوں جیسا دن بنا کے دکھائے, کوئی پانی پر کشتی چلا کے دکھائے, لیکن میرے نظام کے تحت نہیں, اپنے نظام کے تحت میری طرح کوئی روئے زمین پر زیرو چلتے پھرتے دکھائے. ہاتھی تو کیا مکھی بنا کے دکھائے, مکھی تو کیا جس مکھی کا پر ٹوٹ جائے اپنی مشکل کشا سے کہیے وہ پر تو لگا کے دکھائے. لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. مکھی کا بنانا تو دور کی بات ہے, اگر کوئی چھوٹی سی چیز مکھی اٹھا کے لے جائے تم سب مل کے وہ بھی واپس نہیں لا سکتے ہو. تمہاری ضعیفی کا تو یہ عالم, تمہاری نقاہت کا یہ عالم, تمہاری بے سر و سامانی کا یہ عالم, تمہاری بے بسی کا یہ عالم کہ مکھی پر بھی تصرف نہیں, اور اس کی کبریائی کا یہ عالم کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو جو دعویٰ ہے الہکم الہ واحد, میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, میرے سوا تمہارا کوئی مسجود نہیں, میرے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں, میرے سوا کوئی علامہ غیوب نہیں, میرے سوا کوئی کارساز و دستگیر و حاجت روا مشکل کشا نہیں. اور اگر کسی کو بناتے ہو تو پھر وہ راتوں جیسی رات بنا کے دکھائے, دنوں جیسا دن بنا کے دکھائے. اگر کسی اور کو بناتے ہو تو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے, میں روک لیتا ہوں اس سے کہو برسائے. وہ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرانہ انداز میں جب بات کی نا اس نے, مسٹر نمرود نے کہنے لگا تیرا خدا ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں خدا, کیا ہو گیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور وہ مغرب میں جا کے طلوع ہوتا ہے. اگر تو مشکل کشا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب ہو جائے. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر. تو جو دعویٰ ہے الہکم الہ واحد, میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, میرے سوا تمہارا کوئی مسجود نہیں, میرے سوا کوئی ہر جگہ موجود نہیں, میرے سوا کوئی علامہ غیوب نہیں, میرے سوا کوئی کارساز و دستگیر و حاجت روا مشکل کشا نہیں. اور اگر کسی کو بناتے ہو تو پھر وہ راتوں جیسی رات بنا کے دکھائے, دنوں جیسا دن بنا کے دکھائے. اگر کسی اور کو بناتے ہو تو آسمان سے بارش برسا کے دکھائے, میں روک لیتا ہوں اس سے کہو برسائے.
وہ ابراہیم علیہ السلام سے مناظرانہ انداز میں جب بات کی نا اس نے مسٹر نمرود نے، کہنے لگا تیرا خدا ہے؟ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں خدا، کیا ہو گیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور وہ مغرب میں جا کے طلوع ہوتا ہے۔ اگر تو مشکل کشا ہے تو تو سورج کو مغرب سے طلوع کر مشرق میں غروب ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، یہ قبل از وقت کیوں ہو رہا ہے؟ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ کہتا مشرق سے میں سورج کو نکالتا ہوں اور مغرب میں طلوع کرتا ہوں، تو اپنے خدا سے کہے کہ وہ مغرب سے نکالے اور مشرق میں طلوع کرے۔ تو یہ اب دیکھیے نا، ایسی جگہ پر آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ بیٹھ جاؤ میاں، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھ جاؤ، جب اجازت دوں گا پھر اٹھنا، بیٹھ جاؤ اچھے نا۔ اتنی اہم بات ہے کہ اس میں ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے۔ خطرہ تھا کہ وہ یہ کہتا مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، مغرب میں اس کو غروب کرتا ہوں، تو اپنے خدا سے بول وہ مغرب سے نکالے مشرق میں غروب کرے۔ تو اللہ کر تو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ وہ جس طرح مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اسی طرح مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر سکتا ہے، لیکن سنت کے خلاف ہو جاتا، طریقے کے خلاف ہو جاتا۔ اللہ نے ایک اصول اپنی حکمت کے ساتھ جو وضع کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے ایک بدبخت کے لیے۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، اللہ نے اس کے دماغ پہ ایسے تالا لگایا کہ وہ یہ کہہ ہی نہ سکا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں طلوع کرتا ہے، اگر تو کوئی اختیار رکھتا ہے، تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس بھی کوئی اختیار اور پاور ہے، تو پھر تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر۔ وہ چپ ہو گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو اللہ نے فطرت کی ان اداؤں کو اپنے وجود کی دلیل بنایا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رشد و ہدایت میں بیٹھنے والے کرداروں کو بھی اللہ نے دلیل بنایا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ اللہ نے اپنے وجود کے دلیل کے لیے فطرت کی جن اداؤں کو پیش کیا وہ بھی ساتھ ہے، اور حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے صحابہ کی جن وفاؤں کو اللہ نے پیش کیا وہ بھی ساتھ۔ میں پڑھتا ہوں، آپ گنیے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض۔ کتنی؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض۔ اب آئیے دوسری طرف، یہ توحید کے دلائل ہے۔
رب العالمین نے فرمایا محمد الرسول اللہ. ادھر کیا کہا؟ الہکم الہ واحد. اور یہاں کیا کہا؟ محمد. آپ بھی بولے نا, میری کلاس بھی بولے نا. وہاں کیا کہا تھا؟ الہکم الہ واحد. اور یہاں کیا کہا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. رب العالمین نے فرمایا فطرت کی ان بین دلیلوں کو دیکھ کر تمہیں میں سمجھ میں آؤں گا, اور صدیق عمر عثمان و علی کو دیکھ کر تمہیں میرا محبوب سمجھ میں آئے گا. فطرت کی ادائیں میری پہچان, فطرت کی ادائیں میری پہچان, اور صحابہ کی وفائیں محمد کی پہچان. اگر کوئی اور معبود بننا چاہے, کسی اور کو معبود بننے کا شوق ہو تو رات و دن بنا کے دکھائے, کشتیاں چلا کے دکھائے, ہوائیں چلا کے دکھائے, بارش برسا کے دکھائے, بادل چلا کے دکھائے. محمد کے بعد کسی کو نبی بننے کا شوق ہے تو ابو بکر عمر بنا کے دکھائے, عثمان و علی بنا کے دکھائے, طلحہ زبیر بنا کے دکھائے. فطرت کی ادائیں میری پہچان, اور صحابہ کی وفائیں محمد عربی کی پہچان. سمجھائیے مفکر صاحب کو. مفکر صاحب 10 نمبر کا شیشہ لگا کے تنقید کی عینک سے صحابہ میں کمزوریاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. اب بدبخت سیاسی بھکیاری اسمبلی میں جانے کے جنون نے اندھا کر دیا صحابہ فروشوں کو. تنقید کی عینک لگا کے کمزوریاں ڈھونڈتا پھرتا ہے. میرے عزیز دوستو, مجھے یاد ہے, پتہ نہیں تمہیں بھی یاد ہے کہ نہیں, آج سے 8-9 سال پہلے صاحب آرام باغ میں میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا. میں اسے اپنی نجات کا معیار سمجھتا ہوں, خدا کی قسم. عثمان ذوالنورین کانفرنس تھی, آرام باغ میں میری زبان سے ایک جملہ نکلا تھا, اللہ کی عدالت میں وہی پیش کروں گا اپنی نجات کے لیے, اور کچھ نہیں میرے پاس. میرے سجدے اتنے ٹوٹے پھوٹے ہیں کہ ان کی شاید کوئی قیمت نہ پڑے. میری عاجزی تسلی والی ہے, شاید اس کی کوئی قیمت نہ پڑے. میری تواضع کی کوئی حقیقت نہیں. علم تو کیا ہے میرے پاس, حکمت تو کیا ہے میرے پاس, اور سحرگاہی سے بھی میں خالی ہوں. کچھ میرے تو دامن میں نہیں ہے, لیکن وہ جملہ قیامت کے دن محمد کے خدا کی عدالت میں پیش کروں گا. وہ جملہ یہ تھا کہ صحابہ تاریخ کے آئینے میں دیکھنے والی چیز نہیں ہے. اگر صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھو. صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں, تاریخ صحابہ کی محتاج ہے. صحابہ تاریخ کے محتاج نہیں ہے, تاریخ صحابہ کی محتاج ہے. اگر تاریخ کسی صحابی کے خلاف بدزبانی کرتی ہے, ہم اس تاریخ کو مسترد کریں گے. ہمارے لیے وہ تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ہم تاریخ کے آئینے میں صحابہ کو نہیں دیکھیں گے, ہم صحابہ کی عظمت کے آئینے میں تاریخ کو دیکھیں گے. جو
تاریخ صحابہ کی غلام ہوگی اسے مانیں گے، جو تاریخ صحابہ پر عیب لگائے گی، تنقید کرے گی، ہم اسے مورخ سمیت پھینک دیں گے، لیکن صحابہ کو بیدار مانیں گے۔ اس لیے کہ صحابہ رحمت عالم کی پہچان ہے، اصحاب رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے۔ پاکستان کو مرکز بنا دیا گیا حلقہ رسالت کی دل آزاری کا، پاکستان کو مرکز بنا دیا گیا حلقہ رسالت کی دل آزاری کا۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں تمہیں، حکومت بھی سنے اور حکومت کے پالتو ملا بھی سنے، وہ جن کا میدا پھر گیا پجیرا بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو، وہ بھی سنے، پس جاؤ تم سب، لیکن رب کعبہ کی قسم ہم اصحاب رسول کی عظمت پر گر چکے ہیں۔ اس مقدس جماعت کے خلاف جو قلم لکھے گی وہ قلم توڑیں گے، جو زبان پھینکے گی وہ زبان ہم گلی میں پھینکیں گے۔ آج تم کہتے ہو ان کے ماتمی جلوس نکلنے چاہیے، واہ بھائی واہ، آج تم امن کی اپیلیں کرتے ہو۔ یہ محرم کے جلوس شر کی بنیاد ہے، تم سے پوچھتا ہوں محرم کے جلوس شر کی بنیاد ہے کہ نہیں؟ ان کو نکلنا چاہیے، بند ہونا چاہیے۔ تو جو ملا کہتے ہیں کہ یہ جلوس جاری رہے، وارث بھی بنتے ہیں سنی کے، جو ملا کہتے ہیں سرکار کے چرنوں میں بیٹھ کر، حکومت کے دسترخوان سے ٹکڑے کھا کر اور دشمنان صحابہ کے ساتھ مل بیٹھ کر جو کہتے ہیں کہ یہ جلوس نکلنے چاہیے، وہ اہل سنت کے وفادار ہیں یا غدار ہیں؟ ان پہ رحمت یا لعنت؟ جو ان جلوسوں کو جاری رکھنے کا اپیلیں کرتے ہیں ان پر رحمت کے لعنت، ان پر کروڑ لعنت۔ صحابہ قابل تنقید نہیں، قابل تعریف ہے۔ اب میں نے نام نہیں لیا، باز آ جاؤ، دکھنا ہو تو ادھر رہو، ہم تمہیں ٹکڑے پھینکیں گے۔ آئندہ یہ اپیلیں نہ کرنا ورنہ ہم تمہیں بے نقاب کریں گے۔ نوجوانوں نے جانیں دے دی، نوجوانوں نے جانیں دے دی، درجنوں علماء مارے گئے اور یہ مال کھڑا کر رہے ہیں، مال کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، صحابہ قابل تنقید نہیں، قابل تعریف ہے، اس لیے کہ یہ دلائل و براہین نبوت ہے۔ ان کا استاد کون ہے؟ دوہراؤ، یہ سب باتیں میں نے یاد کرا رکھی ہیں آپ کو، تو موت سے پہلے چاہتا ہوں کہ پھر دوہراؤں۔ صحابہ کا استاد کون؟ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کا مدرسہ کون سا؟ بیت اللہ۔ نصاب تعلیم کون سا؟ کلام اللہ، کتاب اللہ۔ اور صحابہ کی تعلیم و تربیت پر امتحان لینے والا کون؟ خود اللہ۔ استاد رسول اللہ، مدرسہ بیت اللہ، نصاب کتاب اللہ، اور ممتحن خود اللہ، وذالک فضل اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے ان کے دلوں کی دھڑکنوں کا امتحان لیا۔ الہ العالمین، نتیجہ کیا نکلا؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک
نبوت کے فرش پر گواہ ہے، میں ان کے ایمان کی حقانیت کا عرش پر گواہ ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہ تعریف کے قابل ہے یا تنقید کے قابل ہے؟ صحابہ معیار ہے حق و صداقت کا، ان پر یقین ایمان مکمل، ان پر شبہ اسلام مشکوک، صحابہ عین اسلام ہے، اگر ان پر شبہ کیا جائے تو پورا اسلامی ڈھانچہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ قرآن لکھنے والے کون؟ قرآن لکھنے والے کون؟ عرش بری سے قلب رسول پر جب قرآن کے قطرات کا نزول ہوتا تھا تو رحمت عالم فرماتے تھے اکتب یا معاویہ، معاویہ اب یہ آیت اتری ہے لکھو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت لکھتے تھے۔ اگر لکھنے والے ہاتھ قابل اعتماد نہیں تو وہ تحریر قابل اعتماد ہوگی؟ اگر کاتب مشکوک ہے تو کتابت بھی کیوں؟ قاری صاحب، بنجھانی صاحب کہاں ہو؟ کدھر ہو؟ اچھا یہ ہے، کاتب مشکوک ہو تو کتابت کس سے لکھواتے ہو؟ اپنی قیمتی چیزیں کس سے لکھواتے ہو؟ کھڑے ہو، اونچا بولو، کون سے کاتب سے؟ جس پر اعتماد ہو۔ تھپڑ لگاؤں گا، نہیں بیٹھو، بتاؤ ذرا کھڑے ہو کر، کس کاتب سے لکھواتے ہو؟ جس پر اعتماد ہو، جس پر اعتماد نہ ہو اس سے نہیں۔ تم اپنی تحریریں اس کاتب سے لکھواتے ہو جس پر تمہیں اعتماد ہو، جس پر اعتماد نہ ہو تم اپنی تحریریں نہیں لکھواتے، تو خدا قرآن اس سے کیوں لکھوائے جو قابل اعتماد نہیں ہے؟ اللہ کو اعتماد تھا جب تو معاویہ کے ہاتھوں میں قرآن لکھا۔ اگر وہ ہاتھ مشکوک ہے تو پھر تحریر بھی مشکوک ہے۔ کاتب قابل اعتماد نہیں تو وہ کتابت بھی قابل اعتماد ہے۔ یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے جن سینوں میں معاویہ کا بغض جاتا ہے قرآن پہلے ہی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گھڑی مجھے بتائے بغیر ٹارگٹ پہ پہنچ گئی ہے، مجھے بتائے بغیر۔ اب میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں، اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ ڈھانچہ بھی آپ نے کھڑا کر دیا خوش ہوا میں، اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اس کی رنگائی بھی ہو گئی، ابھی اس کے شیشے نہیں لگے جس کی وجہ سے باہر کی آوازیں ڈسٹرب کر رہی ہیں، ہمیں اندر آ رہی ہیں۔ ابھی اس کا اوپر والا حصہ بھی اپنے مخلص معاونین کے انتظار میں ہے۔ تو آپ نے جب اتنا کام کھینچ لیا اللہ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ تو مزید کام بھی ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ آپ نے بحمدللہ 25 لاکھ خرچ کر ڈالے تو عبد المجید ندیم آیا ہے، میرے خون کو نسبت ہے رسول اللہ کے خون سے الحمدللہ، تو کچھ میری اپیل پہ بھی یار قربانی دے دو آج۔ ہاں اللہ جنہیں توفیق دے وہ آج بھی قربانی دے دے تاکہ جو بقیہ تقاضا ہے وہ کم وقت میں پورا ہو جائے، تھوڑے وقت میں بقیہ تقاضا بھی پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، پتھر اٹھائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں پر۔ آپ تو مسجدیں مزدوروں سے بنواتے ہیں نا، ابھی حاجی صاحب بتا رہے تھے ہماری آنکھوں کے نور البصر صاحب کہ ہم نے جب چھت ڈلوائی تو میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، جو ذرا بھی مزدور سستی کرتا تھا میں ڈنڈا مارتا۔ میں نے کہا تو خود کیوں مزدور نہیں بنا؟
ہمیں خود اس میں مزدوری کرنی چاہیے. ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں. تو اس لیے اللہ کا نام لے کر آج میں کتنے دوست مانگوں. اگرچہ مجھے پتا ہے کہ آپ محنت کش بیٹھے ہیں, اکثر مجھے پتا ہے کہ آپ ہر روز ہے, نہ آپ گدی نشین ہیں, نہ آپ کوئی پیر صاحب ہیں کہ ایک تعویذ کے آپ کو 15,000 مل جائیں, ہے نا جی. جیسے اس دن میں نے بتایا وہاں میمن سوسائٹی میں کہ مرید بیچارہ سوکھتا جا رہا ہے اور پیر صاحب پڑھتے جا رہے ہیں. کہتے جی یہ تو اللہ کے فضل کی بات ہے. یہ دیکھا ہے کہ آپ یہ میرے سامنے غلاظت کا پیالہ رکھا ہے, آپ شہد کے پیالے میں ہاتھ ڈالے بیٹھے, میں غلاظت کے پیالے میں ہاتھ ڈالے بیٹھا ہوں. پیر صاحب نے فرمایا تو بس یہی تو بات ہے نا, میں روحانی آدمی ہوں, اللہ اللہ کرتے ہیں ہر وقت, اور تو دنیا کا کتا ہے, اس لیے تیرا ہاتھ غلاظت میں ہے, میرا ہاتھ شہد میں. اس نے کہا نہیں مگر ابھی خواب مکمل نہیں ہوا نا, میں نے آگے دیکھا کہ آپ میرا ہاتھ چاٹ رہے ہیں, میں آپ کا ہاتھ چاٹ رہا ہوں. تو آپ نہ تو وہ ہیں اور نہ آپ کوئی سمگلر ہیں, نہ آپ کوئی منشیات فروش ہیں کہ میں آپ کو کہوں تو اٹھو اور 1-1 لاکھ روپیہ دے دو تاکہ مزید جو اس پر 5 لاکھ کی ضرورت ہے وہ پورے ہو جائیں. تو آپ مزدور ہیں, مجھے آپ کی اس رزق حلال میں سے کچھ چاہیے اس کے لیے. تو ابھی اسی ملاقات میں بس صرف 25,000 مکمل کر دو. 25,000 کا ٹارگٹ ہے, 1,000 والے کھڑے ہو جائیں. کچھ میں نے سنا ہے بعض حضرات کے قالینوں کے کارخانے ہیں. اگر یہ میں سچ سن بیٹھا ہوں, مجھے سچ بتایا گیا ہے, تو وہ ابتدا کریں. قالینیں وہ اللہ کے فضل سے بزنس کرتے ہیں, بیچتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اللہ نے اس قابل بنا رکھا ہے, وہ کھڑے ہو کر اعلان کریں جتنی اللہ توفیق دیتا ہے. میں جن سے کہہ رہا ہوں وہ دیکھیے انہیں تھوڑی سستی ہو گئی ہے اور اللہ تعالی نے اولیت کا نمبر کسی اور کو دے دیا. دیکھ لیجئے, یہ اس کے انتخاب کی بات ہے کہ دل میں کس کے وہ اپنی بات ڈال دیتا ہے. کیا نام ہے جی؟ ماشاء اللہ محمد صدیق شاہ ہمارے بھائی نے ابتدا کر دی 1,000 سے. نور بشر حاجی صاحب کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. محمد خان صاحب کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. حاجی جمیل صاحب 1,000 والوں میں شامل ہو گئے, اللہ قبول فرمائے. نور زر پکار دیجیے. ٹائم لسٹا کیا نام ہے؟ اچھا ہمارے بھائی عبد الطیف کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. عبد الطیف میمن, یہ میمن حضرات بھی آئے ہوئے ہیں, عجیب. زیارت خان صاحب 1,000 والوں میں شامل ہو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی زیارت کروائے. سر جی نور حاجی فقیر صاحب کے فقیر محمد صاحب کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. لکھتے جاؤ نا بھائی ذرا. نور محمد صاحب کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. اچھا گل محمد, ہمارے عزیز گل محمد صاحب 1,000 والوں میں شامل ہوئے ہیں, اللہ قبول فرمائے. زر بڑا عجیب لمحہ ہے یہ. جو ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں وہ اپنی بلندی کا اعلان کریں. اوپر جو بیٹھے ہیں وہ مزے میں ہیں جی, کہ نیچے والے آزمائش میں ہیں, ہم تو ہیں ہی لکیر سے باہر. تو آپ لکیر سے باہر نہیں ہیں, نیچے آئیے اور سامنے یہ گیلری میں آ کے اعلان کر جائیے. کیا نام ہے؟ رستم خان. ہے دیکھو نا جی, ایثار اور قربانی میں رستم بنو نا, ویسے رستم بنے پڑے. گھر میں بچوں پر رستم بنتے ہیں. رستم خان کا ہمارے عزیز کا 1,000 اللہ قبول فرمائے. نور جی کتنے ہو گئے؟ نہیں ابھی نہیں پوچھتا ہوں. یہ بڑا ہوشیار ہے حافظ سلیم نعمانی, اعلان زیادہ کیا ہے دوستوں نے اور یہ مجھے کم بتائے گا تاکہ میں. اور جی اب 5-5-6 والے بولے.
تھوڑا سا ہم آسانی بھی تو پیدا کریں نا. اس خاص آپ کے 500 اللہ قبول فرمائے. کیا نام ہے؟ محمد شریف کے 500 اللہ قبول فرمائے. آپ اعلان کر دیں میرا رب جب دے تو پھر آ کے پہنچائیں. بس دیکھیے, اور وہ دے بھی زیادہ, جتنا اعلان کر رہے ہیں آپ اگر اس سے زیادہ عطا کر دیں تو پھر لے آئیے. جی ہاں وہ تو کہہ رہا ہوں, چلے گا جی. اور جی اس دور میں 500 کی تو ویسے بیچارے کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں سگریٹ سے نجات عطا فرمائے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ دن میں میرا خیال میں 500 کی سگریٹیں تھوک جاتے ہیں. اس بیچارے کی 500 کی کیا حیثیت رہ گئی ہے؟ تو اس عظیم مقصد میں کیوں نہ شامل ہو جائے؟ یہ ہمارا رزق حلال. تو کسی کو اللہ اگر توفیق دیتا ہے وہ اعلان فرما دے, نہیں تو پھر میں اکاؤنٹ کلوز کرتا ہوں. 100 کی بھی دے دوں, پیشکش کر دوں. 100 والے بھی اگر ہیں کچھ دوست, 100 والے تو سارے کھڑے ہو جانا چاہیے. میں بھیج رہا ہوں, آ رہے ہیں, تو جلدی جو انشاءاللہ اللہ کے عطا کردہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا. جی برانڈی شروع جا کے دیکھا ہے اس کی ضروریات. میرا اندازہ یہ کہ اس کو 5-6 لاکھ روپے اور چاہیے. یہ جو فنیشنگ کے اخراجات ہوتے ہیں نا جی, وہ کنسٹرکشن سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے ڈھانچہ بنا لیا تو اب بوجھ ہلکا ہو گیا, ہم نے مرکزی کام کر دیا. لیکن یہ جو پھر فنیشنگ ہوتی ہے آہستہ آہستہ سے, اس کے اخراجات بنیادی ڈھانچے سے بھی کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں. تو اس میں آپ کی بہت ساری توجہ, اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, توجہ شامل رہنی چاہیے. بعض لوگوں کو اللہ نے اس سلسلے میں بڑا عجیب دل عطا فرمایا ہے. میں نے یہ پچھلے مارچ میں کینیڈا میں ایک جامع مسجد کے ہم نے سنگ بنیاد رکھا, جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے وہاں اپیل کی, دوستوں کو متوجہ کیا, تو اسی نشست میں تقریباً 62 لاکھ روپے ہو گئے تھے. 62 لاکھ روپے ہو گئے تھے. اب وہ مجھے فون پر ان دوستوں نے بتایا ہے کہ ہم نے وہ ڈھانچہ تو مکمل کر لیا, لیکن اب فنیشنگ کے لیے بھی ہمیں تقریباً 1 کروڑ روپے کی اور ضرورت ہے. اس لیے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے اخراجات نظر آ رہے ہیں یہ بہت ساری توجہ چاہتے ہیں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں آپ نے ایک مثالی عبادت گاہ بنا ڈالی ہے بحمد اللہ تعالی. بڑی خوبصورت اللہ کا گھر بنایا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اور آخرت کو بھی خوبصورت بنائے. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والقلب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله
فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن إمامنا بالحق أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى إمامنا بالحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى أزواجه خصوصا على خديجة وعائشة وحفصة وزينب وأم حبيبة وعلى سائر أزواجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم لعن الكفرة والمنافقين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم أجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.